بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں تو دعا کرتے وقت اگر یہ 7 نشانیاں اپنے اندر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے اور بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حق میں میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ 7 علامت اور نشانیاں کون سی ہیں کہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اور یہ نشانیاں دکھائی دے تو سمجھ لیا جائے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ جب ہم کسی چیز کو یا اپنے مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہم فوری طور پر اس چیز کو حاصل کرنے کی بڑی جلدی مچاتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس مجھے فوری طور پر یہ چیز مل جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور ان کے والد محترم جو پیغمبر ہے، نبی ہے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مسلسل دعائیں کرتے رہے اور ان دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا اور آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل دعائیں مانگی، پھر ایک وقت آیا کہ آپ کو اس پریشانی اور مصیبت سے نجات دے دی گئی۔ اسی طریقے سے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی اور اللہ پر یقین رکھا، اور اتنا مضبوط یقین کہ یقیناً میرا رب میرے حق میں میرے لیے بہتر ہی کرے گا، برا کر ہی نہیں سکتا، اور میرا رب میرے لیے کبھی برا نہیں کر سکتا، میرے لیے بہتر ہی کرے گا۔ اگر یہ الفاظ ہماری زبان پر ہے تو یقیناً یہ اللہ سے ایک محبت کی علامت ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے فیصلہ بہتر ہی کرے گا۔ اب آئیے وہ کون سی نشانیاں اور علامت ہے کہ جو ہم دعا کرتے وقت اپنے اندر اگر محسوس کرے تو یقین جانیے کہ ہماری دعا بہت جلد قبول ہونے والی ہے، اور جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی یقیناً وہ چیزیں ہمیں عطا کر دے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے جب آدمی دعائیں کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اپنا دھیان اور اپنی توجہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور اپنے دل اور دماغ کو بالکل صاف کر لیتا ہے کہ بس میرے دل اور دماغ میں کچھ نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے، میرے دل میں بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت بسی ہوئی ہے، اور اس وقت جب دعائیں کر رہا ہے تو دعا کرتے ہوئے اگر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائے اور بدن میں ایک ہلکی سی کپکپی سی طاری ہو جائے تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ یعنی جب دعا کرتے ہوئے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائے یا بدن میں ایک ہلکی سی کپکپی سی طاری ہو جائے اور بدن میں ایک رونگٹے جیسے ہمیں محسوس ہونے لگے، ایسا لگے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ جو علامت ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ دوسری جو علامت ہے کہ ہم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت دعا کرتے کرتے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس موقع پر کہ ہم دعا کر رہے ہیں کسی چیز کے لیے، کسی مقصد کے لیے، اپنی حاجت، اپنی ضرورت اور اپنی پریشانی کے لیے، اور اس وقت آنسو نکل آئے اور بندہ بلا تکلف اللہ سے دعائیں کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اور اس وقت جو آنسو نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں،
کہ میرے بندے میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے، اور جو اللہ کے سامنے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کو دے کر ہی بھیجتے ہیں۔ ہم اللہ سے رضا مانگے کہ اللہ تیری رضا ہمیں نصیب ہو جائے۔ اسی طریقے سے مسلسل دعائیں کرتے رہنا کہ اگر ہم کسی پریشانی میں ہیں، کسی حاجت کے لیے یا کسی ضرورت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو مسلسل دعائیں کرنا، کسی چیز کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہنا، یہ علامت اور نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو بڑی پسند فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسے یہ چیز عنایت کر دے گا۔ تو ہمیں مانگنا نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ مسلسل دعائیں کرتے رہنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پیغمبر ہے، اور پیغمبروں کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اتنا بڑا پیغمبر کہ جو گناہوں سے بالکل پاک صاف اور اللہ کے لاڈلے اور اللہ کے محبوب، اللہ کے پسندیدہ بندے، جب ان پر پریشانی آتی تھی اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے اور مسلسل دعاؤں میں لگے رہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے امت کے لیے ایک نمونہ بنایا ہے کہ آپ تو چلو تکلیفیں برداشت کر لیں گے، لیکن آپ کے جانے کے بعد جو امت آئے گی ان کو ایک آئیڈیا مل جائے گا کہ ہاں اتنے بڑے پیغمبر نے جب مصیبت کو برداشت کیا تو ہم کیا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک نمونے کے طور پر، ایک مثال کے طور پر ہم اپنے سے اعلیٰ کو دیکھیں، ہم اپنے پیغمبروں کی مثالیں اپنے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ اطمینان ملے گا۔ اسی طریقے سے دعا کرتے ہوئے ایک دم سے اچانک سے رونا آ جانا، اچانک سے اندر سے ایک کیفیت طاری ہو جانا رونے کی سی، تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے کہ جب بندہ کسی سخت پریشانی میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور اس وقت وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اور اللہ کے سامنے جیسے بیٹھتا ہے اور دعا شروع کرتا ہے اور یا اللہ کہتا ہے، فوراً اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور فوراً اس کو رونا آ جاتا ہے، یعنی اس کے دل کی جو کیفیت ہے وہ پوری طرح بدل جاتی ہے، اور اس موقع پر اس کو اللہ سے دعا کرنے میں جو مزہ، جو لذت آتی ہے، وہ اس کی ایک مٹھاس، اس کی حلاوت کچھ الگ ہی ہوتی ہے۔ اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے بیٹھ کر اس طرح سے دعائیں کر رہا ہے، اور اس کی دلی کیفیت اور اس کے جو احساس ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو دعا کر رہا ہے اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس، اس کی لذت وہی محسوس کر سکتا ہے جو یہ عمل کر رہا ہوتا ہے یا جس پر اس طرح کی پریشانی یا حالت گزر رہا ہے، اور پھر وہ اللہ کے سامنے اس طریقے سے روتا ہے تو اچانک سے اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تہجد کے وقت جو دعا کرتا ہے، اور ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے یا کسی مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے یا کوئی چیز ہمیں حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے صبح کے وقت میں ایک دم سے آنکھ کھل جانا، تہجد کے وقت میں، اور پھر بیدار ہو جانا، پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کی یا 4 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق مل جانا، اور اس کے بعد میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جانا۔ میرے دوستو، اس سے بڑی قبولیت کی علامت کیا چاہیے؟ اس سے بڑی قبولیت کی علامت کوئی ہے ہی نہیں کہ دعا کرنے کی توفیق مل گئی، وہ بھی صبح کے وقت میں، کہ جب پوری دنیا سو رہی ہو اور بالکل رات کا سناٹا ہو، اندھیرا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو، سوائے ایک اللہ کی ذات کے جو ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہمارے اس عمل کو دیکھ رہی ہے، اور ہمارے اس عمل کو دیکھ کر کے فرشتوں کے درمیان میں، فرشتوں کی مجلس میں اعلان ہو رہا ہے کہ یہ بندہ صرف میری محبت کے خاطر اور صرف میری رضا کے خاطر صرف مجھے اپنا ایک رب اور خدا مان کر کے میرے سامنے رو رہا ہے، میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے۔
تو اس سے بڑی قبولیت کی علامت کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خوب دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم۔